لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے جنگجوؤں کے تباہ کن حملوں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بدمست ہاتھی کی طرح فلسطین کے بعد لبنان پر حملہ کرنے والے اسرائیلی لبنان میں اسرائیلی فوج کے بڑے جانی نقصان کے بعد حزب اللہ سے جنگ بندی پر تیار ہو گیا۔ اسرائیلی سرکاری میڈیا کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز کا مسودہ نشر کیا گیا۔ مسودے میں اسرائیل اور لبنان سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 60 روزہ جنگ بندی کے دوران مکمل عمل درآمد کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اسرائیلی جنگ بندی کے 7 دن کے اندر لبنان سے اپنی افواج واپس بلا لے گا۔ اسرائیلی افواج کے انخلا کے وقت لبنان افواج کی تعیناتی شروع ہو جائے گی۔ نگران لبنانی وزیر اعظم نجیب مکاتی نے امید ظاہر کی ہے کہ چند گھنٹے کے بعد جنگ بندی ہو جائے گی۔ جنگ بندی کی خبروں پر وائٹ ہاؤس نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل لبنان جنگ بندی سے متعلق رپورٹس اور مسودے زیر گردش ہیں، مگر یہ مذاکرات کی عکاسی نہیں کرتے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی بھاری جانی نقصان کے سبب حزب اللہ کو دریائے لطانی سے دور دھکیلنے سے دستبردار ہو رہا ہے۔ فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ رواں ماہ لبنان اور غزہ میں حماس اور حزب اللہ کے ہاتھوں 62 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ نے تازہ ترین کارروائیوں میں شمالی اسرائیل میں 3 ڈرون حملے کیے۔ اس دوران 1 اسرائیلی ہلاک جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد علاقے میں آگ لگ گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے لانچ کیے گئے 5 میں سے 3 ڈرونز شمالی اسرائیل میں داخل ہوئے اور اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ تل ابیب کے شمال میں واقع خزیرہ میں ایک ڈرون دھماکہ ہوا تھا۔ دوسرے ڈرون کو فضا میں تباہ کر دیا گیا جبکہ ایک ڈرون نے خلیج حیفا میں ایک فوجی ہدف کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ ترجمان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے مزاحمت کاروں نے صبح 7:45 پر حملہ آور ڈرونز کے اسکواڈن کے ساتھ جنوبی حیفا میں ایک مرکزی پرفضائی حملہ کیا۔ حزب اللہ کے ڈرون طیارے طویل مدت تک مقبوضہ سرزمینوں کی فضا میں اڑتے رہے، تاہم صہیونی فوج انہیں ڈھونڈنے اور مار گرانے میں ناکام رہی۔ 5 ڈرون طیاروں نے صہیونی کی مدد سے فضائی دفاعی تہواروں کو پار کر لیا۔ اسرائیل کے ہیوم اخبار نے رپورٹ دی ہے کہ حزب اللہ کے داغے گئے 5 ڈرون طیارے 20 منٹ تک اسرائیل کی فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر سرزمین تنگ کی جا رہی ہے۔ میزائل بھی داغے گئے جس کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ کارروائی میں نتانیہ کے اطراف کے علاقے کو بھی ہدف بنایا گیا۔ شمالی اسرائیل کے علاقے نہاریہ میں بھی حزب اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ڈرون طیارہ گرنے کے سبب ایک فیکٹری کو نقصان پہنچایا گیا۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے الخیام کے جنوب اور مشرق کی جانب اسرائیلی فوجیوں کو راکٹوں اور توپ کے گولوں کے ذریعے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی ٹینک میں آگ لگ گئی اور اس کے اندر موجود عملے کے ارکان ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ادھر حزب اللہ کے نئے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت میں کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ نعیم قاسم نے کہا کہ شہید حسن نصر اللہ کا مقصد ہی ان کا مقصد ہے، ایران کا کوئی مفاد نہیں، وہ ہمارے اصولی موقف کی تائید کرتا ہے۔ نئے حزب اللہ سربراہ نے غزہ کی حمایت جاری رکھنے اور خطے کو اسرائیل سے درپیش مسائل کا بھرپور جواب دینے کا عزم کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کئی دنوں، کئی مہینوں اور سالوں تک مزاحمت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیلی ہمارے سرزمینوں سے نکل جائیں ورنہ اسے بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم قابل قبول شرائط کی بنیاد پر جنگ بندی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل سے کوئی بھی جنگ بندی تجویز موصول نہیں ہوئی ہے۔